ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ مولوی صاحب کا نام اللہ رکھا ہے کہ اللہ دینا اللہ رکھا۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، سب سے پہلے تاخیر کی معذرت، اور تاخیر بھی میں نے جان بوجھ کے نہیں کی۔ میں تو رات یہاں کھڈڑا تھا، کوئی شاہ پور چاکر کے پاس، یہاں پروگرام تھا، پھر میں دوبارہ بھیریا چلا گیا، کیونکہ پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہے، الحمدللہ موتی کی دین بھی ہے، سلسلہ بیعت کے ساتھ منسلک حضرات ہے، تو تھوڑا وقت مجھے دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں آ کر مجھے اپنے میزبانوں سے الحمدللہ ملنا پڑا، لیکن ابھی تک جب گاڑی چل رہی تھی ٹنڈو الیار سے آگے اور یہاں تک، تو یہ واسطے سے ہی چل رہی تھی، اور جو مجھ سے تاریخ لکھوائی گئی تو کہا کہ ٹنڈو الیار لکھیں۔ میں نے کہا نہیں، آگے جگہ بتائیں، کہ بس وہ مجھے ابھی نام اس کا صحیح نہیں آتا، تو میں نے جگہ لکھ لی۔ تو پھر کل رات ملاقات میں پتہ لگا پروگرام صبح 10 بجے ہے، وگرنہ مجھے پروگرام کا پتہ تھا ظہر کے بعد شروع ہوگا، اور جب ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے تو مہمان خاص کو پھر اسی وقت ٹائم ملتا ہے۔ اب اس میں بتاؤ میرا کوئی قصور ہے؟
جب مجھے کہا کہ صبح 10 بجے ہے تو میں 15 دن پہلے اور کہیں ٹائم دے چکا صبح کا، اور اپنی ترتیب کے مطابق میں 11:30 نکلوں گا انشاءاللہ، 2:30 3 سوا 3 تک پہنچ جاؤں، اور میں اپنے وقت مقررہ پر پہنچا۔ تو ازراہ کرم درمیان میں اگر واسطے سے ٹائم لیں تو ایک مرتبہ میزبان، اس میں خطیب کو آسانی ہوتی ہے۔ عوام الناس، لوگوں کے مزاج کا، علاقے کے ماحول کا، جلسہ کس طرز پہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنا ایک ذہن بنا کے آئے۔ اب دیکھو ہم زبان نہیں ہیں، ہم علاقہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اکثر ہم مسلک بھی نہیں ہیں، لیکن مسلمان سارے ہیں۔ اگر میں اپنے مسلک کا پرچار کروں تو کئیوں کی طبیعت پہ ناگواری گزرے گی، اور اگر میں تمام کو ساتھ لے کے چلوں تو مجھے اب اس جلسے پر دوبارہ ایک ذہن کے اندر سوچنا پڑے گا کہ محترم جناب عبد الرحمان صاحب داؤدانی صاحب نے جو جگہ دی ہے، محمد ہاشم صاحب وسان نے لبیک کہا کہ سان صاحب نے کہ جو ہمارے شوق سے ہم تعاون کریں گے، قاری محمد اللہ رکھا صاحب اور تمام جماعت علاقے کے لوگ جتنے اس گوٹھ براڑی میں رہتے ہیں، آپ کو تو اللہ کا بہت بڑا احسان مند ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے بڑا عبد الرحمان کو بنایا، رحمان کا بندہ عبد الرحمان، اور آج اس علاقے میں مسجدیں تو بہت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے 2 گھر بنائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہ، اللہ اپنا رسول بھیج جو اس گھر کو آباد کرے، یتلو علیہم آیاتک، اور ایک ایسا مدرس بھیج جو آسمان سے تو کتاب اتارے اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنائے۔ تو 2 باغ ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیے، ایک جنتی باغ آباد کیا اور ایک محمدی باغ آباد کیا۔ جنتی باغ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، محمدی باغ میں لوگ قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس امت کے دل میں 2 باغوں کی آبیاری ہے، 2 گلشنوں کو آباد کرنا ہے۔ جنتی باغ کو بھی آباد کرنا ہے نماز کے سجدوں سے، اور محمدی باغ کو آباد کرنا ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کروا کر۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور اسی امت کی ذمہ داری تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا کام کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ ہر معاملے میں 2 چیزیں آئیں، جنت جہنم، غمی خوشی، پریشانی راحت، سکون بے سکونی، دن رات، گرمی سردی، اللہ نے 2 چیزیں ایک مدت۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھی مجمع آیا تھا اٹھ کے چلا گیا، اللہ ہی نہیں بھیجا تھا، اللہ ہی لے گئے۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کرے گا کون؟ اللہ۔ ایک مرتبہ اس نے انسانوں کو ہٹایا، ابابیلوں سے کام لے لیا۔ ایک مرتبہ اس نے انسانوں کو ہٹایا، فرعون کے مقابلے میں دریا کی موجوں سے کام لے لیا۔ وہ مالک اس کی ساری مخلوق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا بنایا گھر، بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ بنانے والا ابراہیم، مستری کا انتخاب اللہ نبی کا کر رہے ہیں، پھر اللہ نے مزدور، وہ بھی نبی، پھر ان مستری اور مزدوروں کے لیے جو روٹی پانی کا انتظام کرنے والی، وہ ایک نبی کی ماں، ایک نبی کی بیوی ماں ہاجرہ۔ پاک لوگوں کے ہاتھوں کا اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ مکے کے کافر حضور کو گالیاں دیتے اور پتھر مارتے تھے، لیکن جب بیت اللہ بنانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا خبردار پیسہ پاک لگانا ہے، اور طواف کپڑے اتار کے اس لیے کیا کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے جو پہن رکھے ہیں سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ ہے، تو اللہ کے گھر کا طواف بے شک اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لیکن اس کے گھر کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، حرام کا کپڑا بھی پہن کر اس کے گھر کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تو ہمارے پر خصوصی مہربانی ہے حضور کے صدقے سے کہ ہر کوئی جا رہا ہے۔ قیامت کے دن چھاننا لگے گا، بھی سب کی سب پر پردے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ رہیں گے میں ان کے عیبوں کو بھی چھپاؤں گا اور ان کی شکلوں کو بھی نہیں بگاڑوں گا، ان کے چہرے بھی مسخ نہیں کروں گا، انہیں زمین میں بھی نہیں دھساؤں گا، ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ تیری محبت اور میری محبت ہے جو میں نے تیرے سے وعدہ کیا۔ یہ وعدہ میں نے کسی نبی سے نہیں کیا،
نبی میرا تھا، بیٹا نا فرمان، میں نے نبی کے سامنے سزا دی، اور نبی لو کے کہنے لگا نوح علیہ السلام یا اللہ میرا ہے، میں کہا انہ لیس من اہلک، تیرا نہیں ہے، آج کے بعد اگر تو نے اس کے لیے دعا کی میں تیرا تاج نبوت اتار لوں گا، اللہ نے فرمایا آج کے بعد اگر آپ نے دعا کی تو ہم آپ کا تاج نبوت آپ کے سر پہ رہنے نہیں دیں گے۔ لوط علیہ السلام بیوی جا رہی ہے، پیغمبر ہے، لیکن قربان جاؤ مکے کے در یتیم آمنہ کے لال سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زانی شرابی کبابی، رات کو زنا کرتا ہے، صبح کاٹن کا جوڑا پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر سامنے آتا ہے، اللہ حضور کے صدقے سے اس پہ پردے ڈال رکھے۔ فرمایا قیامت کا دن ہے، میرے محبوب کا وعدہ ہے، ورنہ جتنی یہ کرونا وائرس کی لہر آئی پتہ نہیں کہاں ہوتے، کہاں پہنچے ہوئے ہوتے۔ یہ تو حضور کی دعائیں ہیں جو امت کو لگی ہوئی ہیں، لیکن امت کو بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے محسن کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر کسی سے 10,000 کی ضرورت پڑے، اگر وہ دیتے کہتا ہے احسان مند ہوں تیری، میں احسان کو کبھی بھولوں گا نہیں، تو حضور کے تو کتنے احسان ہیں، ہم حضور کے احسان کو کیوں بھول رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے جو کہہ کے گئے اس رستے پر تو چلیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اپنے گھر کے لیے جگہ کا انتخاب کس نے کیا؟ بولیں کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اردو سمجھے تو میرے بھائی، سندھی مجھے اتنی نہیں آتی، تھوڑی بہت آتی ہے، ایک آدھا لفظ بول دوں، اگر غلط بھی ہو تو معاف کر دینا بھائی۔ اور انشاءاللہ نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور جیسا سعید الرحمان صاحب نے کہا نا کہ مدرسہ میرا نہیں مدرسہ آپ کا ہے، تو ہم نے ان کو دکھانا ہے باقی ہمارا مدرسہ ہے، دکھائیں گے نا انشاءاللہ، سب دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، ماشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اللہ کا گھر، گھر کون سا تھا؟ بیت اللہ، دنیا کی سرزمین پر پہلا گھر خدا، پہلا یہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں ہمارا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا۔ یعنی مسجدیں بنیں گی علاقے والوں کی ہدایت کا ذریعہ، مسجدیں بنیں گی گوٹ براڑی والوں کے، مرد عورتوں کے ہدایت کا ذریعہ، کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ ہی کی بات ہوگی، اور اللہ کی بات خیر سے خالی نہیں ہوتی میرے بھائی، سمجھے تو میرے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اب پتھر جبرائیل علیہ السلام 4 پہاڑوں سے پتھر لائے، یہ پتھر لگیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے گارا بنایا مٹی، پھر اینٹوں کی چنائی کی، جب پتھر سارے لگ گئے ایک پتھر باقی رہ گئے، ایکڑو پتھر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو کے سوچنے لگ گئے، الہ العالمین میں پتھروں کا کیا کروں گا جو بچ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام یہ پتھر بچ گیا، اسے آپ لگاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے جبرائیل جگہ تو بتا میں لگا دوں گا، دیواریں مکمل ہو گئی، چھت مکمل ہو گئی، اللہ غنی دروازہ مکمل ہو گیا، بتا میں کہاں لگاؤں؟ یہ 18,000 نبیوں کا باپ ہے، یہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، یہ تو تیری میری طاقت ہے، جو زبان سے نکالا کر دیا۔ خدا کی قسم 18,000 نبیوں کے باپ کی بھی طاقت کوئی نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکے، اور سارے فرشتوں کی سردار کی بھی ہمت کوئی نہیں کہ اللہ کے پوچھے بغیر کوئی بات کہہ سکے۔ جبرائیل علیہ السلام پروردگار عالم کے دربار میں پہنچ گئے، یا اللہ تیرے خلیل کے ہاتھ میں پتھر بچ گیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا جا میرے خلیل سے جا کے کہہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے کہ اب اللہ کے پاک پیغمبر ذرا اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی میں رکھ کے رگڑیے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو ہتھیلی میں رکھ کر رگڑنا شروع کر دیا۔ پیغمبر کی طاقت تھی، وہ پتھر ہاتھ میں موم ہو گیا، ریزہ ریزہ بن گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام ذرا پھونک مار کے اس مٹی کو اڑا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھونک مار کے مٹی اڑا دی، 1 منٹ کے اندر آنن فانن سارا گردہ سارا ریزہ غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، جبرائیل یہ مٹی کہاں چلی گئی، زمین پہ تو گری نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان نہ ہو، قیامت کی صبح تک جس جگہ اللہ کا گھر یعنی مسجد بنے گی، پروردگار عالم نے اس مٹی کو وہاں گرا دیا ہے۔ عبد الرحمان صاحب کی کیا مجال تھی، یہ تو ان کے حصے میں باپ دادے کی طرف سے زمین آئی، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے حصے میں اللہ کا بھی حصہ ہے۔
مسجد بن گئی، مسجد کے ساتھ مسجد بنی، ساتھ مدرسہ 2 ایکڑ پہ بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ محمدی باغ بن گیا۔ ایک جنتی باغ ہے، جنتی باغ میں اللہ کے بندے آئے، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا۔ محمدی باغ میں کملی والے کے مہمان آئے، کملی والے نے ان سے وعدہ کر لیا۔ کیا وعدہ؟ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ جیسے آپ کے آگاتی نشین ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے وہ کرتے ہیں۔ پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا اللہ کا بزرگ گزرا، کون ہے؟ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ۔ عمر جب آپ کی 6 سال کی ہوئی، آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب آپ کو مدرسے میں لے گئے۔ ماں دیکھ کے رونے لگی، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن پڑھانے لے کے جا رہا ہوں۔ ماں کہنے لگی 4 دن اور ٹھہر جا، جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، اسے روٹی پانی کی پہچان ہو جائے گی، گندے دھلے کپڑے کی پہچان ہو جائے گی، پھر لے جانا۔ کہنے لگے نا نا یہی عمر ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، ویسے قرآن والے مدرسے میں داخل کر دوں، اگر یہ حافظ بن گیا زندگی میری بچی تو آنکھوں سے حافظ قرآن کا چہرہ دیکھ لوں گا، اگر یہ میں مر گیا اور میرے مرنے کے بعد یہ حافظ قرآن بنا، رب اکبر کی قسم ہے ادھر اس کے سر پہ دستار سجے گی، فرشتے میری قبر میں آ کے مجھے مبارکباد دینے لگ جائیں گے۔ ماں بھی ماں تھی، دنیا دار نہیں تھی۔ جب بچہ اس کے پیٹ میں آیا اس نے یہ نہیں سوچا اسے میں پائلٹ بناؤں گی، اسے میں ڈاکٹر بناؤں گی، اسے پروفیسر بناؤں گی، اسے ذمہ دار بناؤں گی۔ اس نے بھی دل میں یہی سوچا تھا الہ العالمین میرا بچہ ایسا مقدروں والا ہو، اس کے جب لوگ چہرے کو دیکھے تو یاد آنے لگ جائے، اور جب اس میرے بچے کے کردار کو دیکھے کالی کملی والا مصطفیٰ یاد آنے لگ جائے۔ والد محترم نے انگلی پکڑی، مدرسے میں لے کے پانی دو، مدرسے چلے گئے۔ انڈیا میں اڈا بھیل، استاد محترم السلام علیکم، وعلیکم السلام، استاد چاہے؟ ہاں جی، کہے میرا بچہ ہے بستی کے، کہ میرا بچہ ہے، ایسے قرآن پڑھانے کے لیے لائے ہو۔ اب استاد نے آگے کیا کہا؟ کمانی کا انتظام کوئی نہیں، بھت کا انتظام کوئی نہیں، رہائش ملے گی بس، اور کچھ نہیں ملے گا۔ روٹی کا انتظام اپنا کرنا پڑے گا، قرآن کریم کی تعلیم یہاں سے ملے گی۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میری عمر 6 سال کی تھی، مجھے تو بازار کا بھی نہیں پتا تھا، قربانی دین قربانی سے آیا ہے۔ کہنے لگے مجھے تو بازار کا بھی نہیں پتا تھا، میرے استاد محترم کے پاس میں بیٹھا تھا، میرے والد صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے روٹی کی فکر نہ کرو، آپ اسے قرآن پڑھاؤ، رزق کا مالک اللہ ہے، دیتا ہے کوئی قربانی اتنی؟ کہنے لگے میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا رہا، میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، پہلا دن جب میں پڑھائی سے فارغ ہوا، جس کے حصے کی مدرسے میں روٹی تھی اس نے تو کھا لی، لیکن میں لوگ بچوں کا منہ دیکھتا رہا، مجھے کسی نے سلائی نہ ماری۔ یہ پہلا دور تھا جب تمہارے، آپ کو پتہ ہے یہ ٹوپی اجرک ہمارے پنجاب میں مشہور نہیں، تمہارے اوتاق کی سخاوت ہمارے پنجاب میں مشہور ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے، اب تو میں آ رہا ہوں مجھے پتہ ہے نا، ہاں ہاں، تمہارے اوتاق کی سخاوت مشہور تھی، کوئی راہ چلتا بھی آ جایا کرتا تھا، اسے کہتے آ جا بیٹھ جا پانی پی لے، مانی جام ہے، اچھا اتر جا سانس لے لے، اللہ اکبر۔ اب تو میرے عزیزوں پتہ لگ جائے کہ تیرے شہر کے اندر تیرا کوئی رشتہ دار آیا، جب تک وہ جاتا ہی نہیں اپنا موبائل کا نمبر ہی نہیں کھولتے، اپنے گھروں کو وڈیروں کے نام سے نہ پہچان کرواؤ، ذمہ دارے کے وجہ سے پہچان نہ کرواؤ، خدا پاک کی قسم سخیوں کے گھرانے کی وجہ سے پہچان کراؤ، سخیوں کا گھرانہ آل رسول کا، سخیوں کا گھرانہ آل بطول کا، سخیوں کا گھرانہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سخیوں کا گھرانہ صدیق عمر عثمان و علی کا، سخیوں کا گھرانہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ اور آپ کی گھر والیوں کا۔ رب اکبر کی قسم ہے سخاوت دینا تو اللہ کی صفت ہے، اللہ جب بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اپنی صفت بندوں کے ہاتھوں پر بانٹ دیتا ہے۔
خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے استاد نے بھی میرے پہ ترس نہ کھایا، روٹی تھی کوئی نہیں، کھلائے کہاں سے؟ کہنے لگے مجھے بھوک لگی، میں روتا روتا مدرسے سے باہر نکل گیا اور میں نے مدرسے کی گلی میں گھٹی میں دائیں بائیں دیکھا، مجھے میرا باپ نظر نہ آیا، کوئی رشتہ دار، کوئی ترس کھانے والا، کوئی روٹی دینے والا نظر نہ آیا۔ میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا، اتنے میں سامنے والے گھر سے پردہ ہٹا، ایک عورت باہر آئی، اس نے مجھے روتا دیکھ کے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا بھوک لگی ہے۔ کہا اماں کا؟ میں نے کہا پردیس میں، ابا کا مدرسے میں چھوڑ کے چلا گیا، اور کہہ رہا ہے قرآن کا حافظ بن، روٹی اللہ دے گا۔ وہ عورت حضرت خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا کے رونے لگ گئی، کہ الہی تیرا شکر ہے بڑھاپے میں میری دعا قبول ہو گئی۔ خواجہ دوست محمد قریشی فرمانے لگے اماں تیری کیا دعا قبول ہوئی؟ کہ جب سے میرا بیاہ ہوا اس وقت سے دعا کر رہی تھی اللہ کوئی بیٹا عطا فرما دے، شوہر دنیا سے چلا گیا، میں اکیلی رہ گئی، اولاد کی امید ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، روزانہ میں ایک روٹی پکا کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اکیلے میرا دل کھانے کو نہیں کرتا تھا۔ آج مجھے اپنے مقدروں پہ رشکار ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج مجھے روٹی کھانے والا میرے ساتھ مل گیا، کل سے میں ایک روٹی نہیں پکاؤں گی، 2 روٹیاں پکاؤں گی۔ اللہ اکبر، قرآن تو پڑھ لے، جب چھٹی ہوا کرے گی مدرسے کے دروازے پہ تیرا کھانا لے کے میں آ جایا کروں گی۔ کہنے لگے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، مائی نے روٹی پکانی شروع کر دی، قرآن پاک میرا آدھا ہو گیا، قرآن پاک مکمل ہونے کو ہوا۔ جس دن میرا آخری سبق تھا اس دن میں نے صبح صبح اپنا سبق سنایا، میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ استاد نے میرے سر پہ پیار کا ہاتھ پھیرا، میں نے کہا استاد جی اس اماں کو جا کے مبارکباد نہ دے ہوں جو روزانہ میرے لیے پابندی سے روٹی پکایا کرتی تھی۔ استاد نے کہا جلدی کر چلا جا۔ کہ جب میں دروازے سے مدرسے سے باہر نکلا میں نے کیا دیکھا، جس دروازے سے وہ عورت روٹی لے کے آیا کرتی تھی 4-5 آدمی اس دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا چاچا کیا بات ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی آج صبح اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہیں کھڑا رہ گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کتنا بد نصیب، اس مائی کو مبارکباد ہی نہ دے سکا۔ اماں آج چہرہ دیکھ لے، جس کو کل ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، جس کو کل اس کا باپ لوارث سمجھ کے چھوڑ گیا تھا، اللہ نے رحمت والی چادر میں لے کے آج اسے قرآن کا وارث بنا دیا ہے۔ مال دولت تو ہاتھ کا محل ہے، خدا تمہاری عزتوں میں، خدا تمہارے مال میں برکت دے۔ او لوگوں قرآن کے وارث بن کے جانا، حضور کی ختم نبوت کے وارث بن کے جانا، صحابہ کے غلام بن کے جانا۔ خدا پاک کی قسم مٹی میں جانے کی دیر ہے، جنت تو میدان محشر میں کھڑے ہونے کے بعد ملے گی، لیکن اس مٹی کے گھر میں پروردگار عالم جنت جیسا سکون عطا فرمائے گا۔ ہم تو بد نصیب لوگ ہیں، ہم تو نامراد لوگ ہیں۔ میں صحیح تمہاری بات نہیں کر رہا، صحیح ہاشم صاحب عبدالرحمان جتنے اعلیٰ قسم کے، جتنا ادنے درجے کے، جتنا معزز طبقے کے، متوسط طبقے کے لوگ بیٹھے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، بد نصیب نکلے۔ اللہ اکبر، صبح سے لے کر شام تک مال کمانے میں لگے رہے، دکانداری میں لگے رہے، اپنی بنی کی دیکھ بھال میں لگے رہے، اللہ کی قسم قرآن کا وارث بننے کا احساس ہی نہیں ہوا ہے۔ فرمایا شام کے وقت اس مائی کا جنازہ اٹھا، میں بھی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ جب جنازہ قبرستان پہنچ گیا، تدفین ہو گئی، میں مدرسے میں آ گیا، روٹی پکا کے دینے والا کوئی نہ ہوا۔ 1-2 دن گزرے، مدرسے کی گلی میں صبح صبح اعلان ہونے لگا، او لوگوں جس مائی کا پرسوں انتقال ہوا تھا پروردگار عالم نے اس کی بخشش فرما دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہنے لگے میں سبق پڑھتا ہوا اٹھا، اس اللہ غنی مدرسے سے باہر نکل کر اس آدمی کے پاس چلا گیا اور اس کے کرتے کا دامن کھینچا۔ میں نے کہا چاچا مجھے بتا تو کیسے کہتا ہے اس عورت کی مغفرت ہو گئی؟ کہنے لگا میں بھی اس عورت کے جنازے میں شامل تھا، کل رات میں بستر پہ سویا، خواب میں مجھے وہ عورت آئی، اللہ اکبر، بڑی مسکرا رہی تھی، اس نے مسکراتے مسکراتے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ لگتا ہے جنت مل گئی۔ کہاں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کہ کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے مسکرا کے دیکھا۔ میں نے کہا نماز کام آئی، روزہ کام آیا، حج زکات کام آیا۔ کہنے لگی ابھی تو وہ
नामा अमाल खोल के नहीं देखा। मैंने कहा बता फिर किस चीज पर अल्लाह ने कामयाबी दे दी? कि दुनिया वालों को बता दे, मेरे इलाके वालों को बता दे, बिराड़ी कोट वालों को बता दे। रब अकबर की कसम है, कुरान पढ़ने वाले को एक रोटी पका के दिया करती थी, उसके बदले में अल्लाह जल्ला शानू ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। छोटा मुंह बड़ी बात कह के जाऊंगा, पते की बात कह के जाऊंगा, बल्ले बात लेना, अगर अच्छी लगे तो अमल शुरू कर देना। ओ लोगों, घर के अंदर बच्चे भी हैं, बीवी भी है, अम्मा अब्बा भी है, दादा दादी भी है, और तो मेरे अजीजों तुम्हारी उताकों के अंदर तुम्हारे मुलाजिम भी हैं, तुम्हारे जानवरों के बाड़े में तुम्हारे दूध दोने वाले, चारा लाने वाले, बन्नी पर तुम्हारे आप मेरे अजीजों किसान भी हैं, हारी भी हैं। कितना घर से रोजाना खाना पक के जाता है, 2 रोटियां इजाफी पका लिया करो। इलाके में कोई मदरसा हुआ करे, उस मदरसे में दे दिया करो। मौलाना हम तो हारियों से काम लेंगे, रोटी तब देते हैं, मुलाजमों से काम लेते हैं तब रोटी देते हैं, मदरसे में रोटी देने का क्या फायदा मिलेगा? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में एक नौजवान को, एक आदमी को ज़ियारत हुई। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उस आदमी क्या के फरमाया, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह की दावत करता है, हमारी दावत कभी नहीं करता। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान कहने लगा, कमली वाले मैं कहा अल्लाह की दावत का तेरे दरवाजे पे कोई आके खड़ा हो गया, उसने आवाज लगाई, कर भला हो भला, किसी को तूने 10 रुपए दे दिए, किसी को तूने रात की रोटी दे दी, किसी को तूने मैला कपड़ा दे दिया, किसी को तूने पुराना जूता दे दिया, किसी को तूने ताजी रोटी दे दी, ये सारी की सारी अल्लाह की दावत है। कमली वाले ये दावत तो समझ आ गई, आपकी दावत कैसे करो? फरमाया जब मेरी दावत करने का तेरा दिल चाहे तो तेरे घर में जो दाल साग पक्का हो, तेरे घर में जो सालन पक्का हो, तेरे घर में जो रोटी पक्की हो, घी लगाने की जरूरत नहीं, 2 रोटियां अपने चकेर से उठा, एक बर्तन में सालन लेके किसी मदरसे में चला जा, कुरान पढ़ने वाले को अपने घर का खाना खिला देना, पेट उसका भरेगा, तुझे आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत करने का सवाब मिल जाएगा। रईस अब्दुल रहमान की दावत करोगे, तुम्हें बाखरा लाना पड़ेगा, तुम्हें देसी मुर्गी लानी पड़ेगी, पहले से इंतजाम करना पड़ेगा, तुम्हें औताक साफ करनी पड़ेगी, तुम्हें खटड़ा बिछाना पड़ेगा, तुम्हें पर्दे चादरें बिछानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। सोचेगा आदमी रईस साहब है, अल्लाह अकबर, इसकी दावत कैसे करूं? मेरे अजीजों, इनकी दावत करना मुश्किल है, नबी की दावत करना आसान है। ये दावत तो रोजाना दिन में 3 मरतबा कर सकते हो। कारी अल्लाह रखा साहब से कह दो, कारी साहब फिक्र ना कर, जहां मेरे घर के अंदर 10 बच्चों का खाना पकेगा, एक तालिब इल्म नबी के मेहमान का खाना भी पकेगा, तालिब इल्म लेने नहीं आएगा, मैं तालिब इल्म के लिए खाना अपने हाथों में लेके जाऊंगा, रोटी तालिब इल्म खाएगा, हुजूर के रोजे से मेहमान नवाजी का सलाम आ जाएगा। करोगे दावत हुजूर के मेहमान की पक्की, माथे पर बल तो नहीं आएगा। हुजूर के मेहमान की दावत, फ़आतू हक़्क़हू यौम हसादी, कवात का मौसम है, भुट्टी का मौसम है, कपास का मौसम है, और मेरे अजीजों गंदम का मौसम आता है, चावल का, जो भी फसल बीज, जो केलों का बाग है, आम का बाग है, खजूर का बाग है, फ़आतू हक़्क़हू यौम हसादी, उशर निकालो। अल्लाह कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे जा, तेरे हिस्से के अंदर कीड़ा नहीं आएगा, तेरे हिस्से में नुकसान नहीं आएगा, तेरे हिस्से को कोई लूटने वाला नहीं आएगा, तो मेरा हिस्सा मुझे दे के चला जा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब तक तेरा हिस्सा तेरे मुंह में नहीं जाएगा, मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। कुरान करीम की आयत आई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो परवरदिगार आलम को कर्जा दे दे। मैं एक आम सा आदमी हूं, अल्लाह ना करे मुझे जरूरत पड़ जाए, मैं इससे कहूँ, सही से कहूँ यार मुझे 5000 चाहिए, चलो मैं मेरे बात तो फपती है। अब सही अब्दुल रहमान आपसे कहे मुझे 10,000 दो, आप 10 मिनट सोचोगे, ना नहीं करोगे, यार साई है, दुनिया को ज़कात बांटता है, 2-2 एकड़ मदरसे को जगह दे, इसको क्या जरूरत पड़ गई? सही चाहे नहीं सोचोगे ना। जब आयत आई मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और ये आयत रईसों के लिए नहीं उतरी,
عالی شان ڈیرے مکان نہیں تھے. جناب نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ نہیں کرتا. صحیح چاہے سجدہ کیوں نہ کرے، نہیں کرتا. انہیں کہا کملی والے کرتا ہی کوئی نہیں، سجدہ اس لیے نہیں کرتا ٹانگیں علیحدہ ہوں گی، شریر کچھ نظر آئے گی. کملی والے میرے پاس کپڑا ہی کوئی نہیں جو اپنا پیچھا چھپا سکوں. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ بیٹھا ہے، کہنے لگا او لوگوں، بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہو جایا کرتی، بے ہوش ہو کے گر پڑتا، لوگ گردن پر پاؤں رکھ کے چلے جاتے، کہیں سے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے. اللہ کی قسم بیماری سے نہیں، بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جایا کرتی. خود امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے. جس نبی کی ولادت پر آپ نے بازار سجائے، جس نبی کی ولادت پر آپ نے مولود پڑھا، جس نبی کی ولادت پر آپ نے گلیاں سجائی، جس نبی کی ولادت پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، جس نبی کی آمد پر غلام رسول میں موت بھی قبول کی، ہاتھ کھڑے کر کے نعرے لگائے، آپ نے جلوسوں میں شامل ہوئے، عربی لباس پہنا، ڈاچی پر جلوس میں شامل ہوئے بیٹھ کر، ٹوپی پہنی، عربی اکال پہن کے نکلے. اللہ کی عزت کی قسم وہ نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا بھوک لگی ہوگی، کتنے دنوں کے کھانا نہیں کھایا. ابا کہتے شرمندگی کی وجہ سے حضور کے آنے سے پہلے میں منہ پر چادر لپیٹ کے لیٹ گئی کہ آج بھی کیا جواب دوں گی، کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں. اور چادر میں سوراخ تھا، میں نے اپنی آنکھ کے اوپر کر لیا کیا کہ دیکھو تو صحیح کیا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، مجھے سوتا دیکھ کے نہ ٹھڈا مارا، نہ یوں نہیں کہا کہ چریا ہو گئی سو رہی ہے، شور گھر آیا ہے، اٹھ کھٹڑا چھوڑ، دودھ پلا، مانی وانی بچا. مجھے سوتا دیکھا اور کیا پتا پہچان گئے ہو کہ جان بوجھ کے لیٹی ہے. اماں کہنے لگی میں نے بس اتنا دیکھا، حضور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا کتنا سونا گوٹ، کتنا سونا دولہا، کتنا سونا شور ہے جو دکھوں میں بھی مسکرا رہا ہے. تھوڑی سی تکلیف آئی، بیوی کو گولی مار دی، بچوں کے سر میں کلاڑا مار کے خودکشی کر لیے. انسانیت نہیں درندگی ہے. قیامت کا دن ہوگا، نماز کا، روزے کا، حج کا، سب کا سوال بعد میں کیا جائے گا. پہلے اللہ پوچھیں گے بتا بیوی بچوں کے حق کتنے ادا کر کے آیا، بیوی بچوں کے ساتھ کبھی مسکرا کے بات کی تھی کہ نہیں. اگر بیوی بچوں کے ساتھ مسکرایا ہوگا تو اللہ بھی تجھے دیکھ کے مسکرائے گا. اگر بیوی بچوں کو دیکھ کے تجھے ڈانگ سوٹا اٹھایا، رب اکبر کی قسم ہے پروردگار عالم میدان معاشر میں اتنی پٹائی کروائے گا جسم کا کوئی حصہ نہیں بچے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں دیکھ رہی تھی حضور نے نہ اوئی کی نہ آئی کی، سیدھے بستر پہ جا کے لیٹ گئے. اللہ اکبر، میری آنکھ نے دیکھا. دیکھو ذرا، دائیں کروٹ بدلی اور چرپائی کھٹڑے کی بائیں سے اپنے پیٹ کو دبانا شروع کر دیا زور زور سے. پھر سیدھے ہو کے لیٹ گئے، پھر بائیں کروٹ بدلی، پھر اپنے پیٹ کو دبانا شروع کر دیا، پھر سیدھے ہو کے لیٹ گئے، پھر دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ کے رونے لگ گئے. جب حضور کی آواز آئی رونے کی، میں نے چادر اتار کے پھینک دی اور میں قریب ہی لیٹی تھی. میں نے چھلانگ ماری چرپائی کے اوپر کہ جہاں سرکار مدینہ لیٹے تھے. اللہ اکبر، میں حضور کے پاس آئی، میں نے پیروں کو پکڑ کے دبانا شروع کر دیا. میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہے، جب سے دلہن بن کے تیرے گھر میں آئی آج تک کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا. آج کیا ہوا؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. دودھ پینے والوں، بادام کھانے والوں، دیسی گھی دودھ میں ڈال کے پینے والوں، چائے سے ناشتہ کرنے والوں، پروٹے کھانے والوں، ابلے انڈے کھانے والوں، اللہ اور تمہاری غذا میں برکت دے دے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عائشہ آج مجھے بھوک کتنی لگ رہی ہے، بھوک کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی ہے. تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ لے کملی والے رونا، تیرا رونا اللہ سے دیکھا نہیں جا رہا.
جبرائیل کیا کروں بھوک لگی ہے، اللہ اکبر۔ جبرائیل کہنے لگے سرکار ذرا 1 منٹ کا کیا، کہ ذرا زمین پہ تھوکیے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے کیا ہوگا، کہ جہاں تھوکیں گے اللہ اس زمین کو سونے کی بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا جبرائیل میں تو تھوکوں گا اللہ زمین کو سونے کی بنا دے گا، اگر یہ وقت میری امت پر آیا تو بتا میری امت کیا کرے گی۔ جبرائیل خدا تیرا بھلا کرے واپس چلا جا۔ اللہ اکبر۔ میں اس حالت کے اندر بے صبری بتانے نہیں آیا، بلکہ پیٹ میں بچر باندھ کر امت کو سبق سکھلانے اور صبر بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کس نبی کا میلاد مناتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جو دنیا سے جا رہا تھا آپ نے فرمایا چچا عباس، میرے داماد، میرے بیٹے علی، مجھے غسل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام پانی کے مشکیزیں بھر کے لائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے علماء اکرام نے فرمایا حضور کے گھر میں برتن نہیں تھا جس میں بٹھا کے غسل دیتے۔ حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ کا دروازہ بجایا گیا، بھائی حفصہ باہر آئی، اماں تیرے گھر میں کوئی برتن ہو تو دے دے، کملی والے کو غسل دینا ہے۔ جب رحمت دو عالم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کا وصال شریف ہو گیا، پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ، حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، 2 مائیاں، تیری ماں میری ماں، عبد الرحمن تیری ماں، حاصل تیری ماں، اللہ رکھا تیری ماں، میری ماں۔ او لوگوں، پورے گوٹ براڑی والوں کی، پورے سندھ والوں کی، پنجاب والوں کی، بلوچستان والوں کی ماں، سرحد والوں کی ماں، امریکہ والوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی ماں، سعودیہ والوں کی ماں، ولیوں کی ماں، صحابیوں کی ماں، خطب ابدالوں کی ماں، اللہ اکبر، مجددوں کی ماں۔ کون ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری کون ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ایک مائی نے دیکھو، ایک مائی نے حضور کے چہرہ انور سے یوں کر کے چادر اتاری، اور اتارتے 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 حضور کے گھٹنوں تک لے گئی۔ ماں ام سلمہ نے کونی ماری، کیا کر رہی ہے؟ پھر حضرت حفصہ نے یا گرے بال سے گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، آخری کنارے پر آئی اور اس کو گنا، رو کے کہنے لگی دنیا والوں کو بتاؤں گی۔ پھر حجرے کے پاس چلی گئی، پردہ ہٹایا اور حضرت بلال سے کہا بلال جی مائی جی، کہا ممبر کے پاس کھڑا ہو کے امت کو بتا دے کپڑے پر ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا۔ تمہارا نبی جو کرتا پہن کے دنیا سے گیا، آ کے دیکھ لو اس کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک بات پلے باندھ لے، ایک بات اپنے پلے باندھ لے، جی اللہ کے نبی۔ فرمایا عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ جاؤ جا کے اپنی الماریوں میں دیکھو، خدا کی قسم سال سال گزر گیا، کپڑا پہننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ فقیروں کو دے دو، تمہارا کپڑا غریبوں کے کام آئے گا۔ کل کملی والا وعدہ کر رہا ہے جو آج کسی ننگے کو پہنائے گا میدان محشر میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے فاطمہ کا ابا حسین کا نانا اپنے ہاتھوں سے جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ بھائی کو دیکھو کتنا اس سے پوچھو تو صحیح روزانہ یہ کپڑے پہن لیتا ہے، رو کے کہے گا بچوں کے لیے روٹی کماؤ کے کپڑے پہنو، اپنے گھر کے جوڑے اٹھا کے دے دے، خدا پاک کی قسم ہے اپنے جوڑے بھائی کو دے، بیوی ناراض ہو جائے گی، روزے والا مصطفیٰ روزے میں راضی ہو جائے گا۔ دین قربانیوں سے پھیلتا ہے، ایسے نہیں کہ بستر پہ لیٹے رہو جنت کے وعدے بھی ہو جائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ 10 منٹ بات اور کر لوں آپ سے، اجازت ہے؟ سچے دل سے کر لوں 10 منٹ اور؟ نماز پڑھیں گے نا سارے عصر کی، اور جو یہاں سے تقاضا آئے گا ممبر سے آپ پورا کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ تعالی، پکے دل سے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مثال دی نا سائیں کی. اگر سائیں کہ یار مولوی صاحب 10,000 دو، میں کہوں گا سائیں 2 ایکڑ زمین دی 10,000 میرے سے مانگ رہے. زمین بنانے والا کون؟ اونچا بولو. زمین بنانے والا کون؟ وہ سگٹ بولو. زمین بنانے والا کون؟ یہ مجھے رات بات آئی، میں کرتا میرے ساتھ بولو. انہوں نے کہا گڈ بولو، گڈ گڈ بولو. سورج چاند ستار بنانے والا کون؟ مشرق مغرب شمال جنوب بنانے والا، پانی بنانے والا، موت حیات دینے والا، خوشیاں دینے والا، رزق دینے والا. 4-5 مرتبہ بلند آواز سے کہہ دو اللہ 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 اللہ. اب میں نے آپ سے کیوں کہلوایا؟ مر گئے اولاد نے قرآن نہ پڑھا، مر گئے بچوں نے قرآن نہ پڑھا، قیامت کا دن ہوگا 100 پیپر صفحہ، نہ آگے کچھ لکھا نہ پیچھے کچھ لکھا. اللہ فرمائیں گے کوئی نیک عمل نہیں کر کے آیا، سر جھکا. اللہ فرمائیں گے ایک عمل ہے جی، زمین کا وہ حصہ جی رب، یہ سارا حصہ اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ فرمائیں گے اسے سجانتے ہو؟ جی اللہ ہے. کون تھا؟ یا اللہ قوم کا لغاری، قوم کا زرداری، قوم کا مری، قوم کا ڈینو، قوم کا اللہ اکبر کتال پر، قوم کا مری، قوم کا دودانی، قوم کا وسان تھا. لیکن اللہ آج اس کی سرداری، اس کا لقب کام نہیں آیا. پھر کیا کام آیا؟ 2 دسمبر کو ظہر کی نماز کے بعد جلسہ ہوا، مدرسے کی افتتاحی تقریب تھی. یہ بھی آ کے بیٹھ گیا. پروردگار عالم فقیر عبدالحنان آیا تھا. اس نے کہا تھا میرے ساتھ میرے سونے اللہ کا نام بلند کر لو. سب نے کہا تھا اللہ اللہ اللہ. یا اللہ اگر تجھے پہچانتے تھے تبھی تو اللہ کا ہے. یا اللہ تیری محبت ان کے دل میں تھی تبھی تو اللہ کا ہے. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب زمین تو پیچھے ہٹ جا، یہ جانو یا اللہ میں جانوں یا اللہ کہنے والا جانے. اللہ فرمائیں گے تو نے اللہ کیوں کہا تھا؟ اللہ میری آنکھ میں آنسو بھی آیا تھا، میں نے یوں بھی کہا تھا رازق بھی تو ہے، میں نے یوں بھی کہا تھا خالق بھی تو ہے، میں نے یوں بھی کہا تھا مالک بھی تو ہے. اللہ اکبر. پھر آج نہیں یوں کہا اللہ دنیا کا مالک تو ہے. آج میری زبان سے سن لے، میں رب کہہ رہا ہوں جنت کا مالک تو ہے. جا مجھے تیرا یہ اتنا جملہ پسند آیا، اس ایک مرتبہ اللہ کہنے پر میں نے 70 مرتبہ کہا تھا جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. تو زبان سے کچھ نہ بولا، میں نے تیرے دل کے حال کو جان لیا. تو بیمار تھا، تو پریشان تھا، تو دکھوں میں مبتلا تھا، تو بے اولاد تھا، کرائے کے مکان میں رہتا کرایہ کوئی نہیں تھا، کرائے کی دکان میں رہتا کرایہ کوئی نہیں تھا. او میرا بندہ جب تو نے ایک مرتبہ کہا، میں نے 70 مرتبہ پوچھا جی 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 جی. تو نے مارے شرف سے کچھ نہ کہا. میں نے کہا فرشتوں دنیا کے مسئلے بھی حل کر دو، موت کا مسئلہ بھی حل کر دو، قبر کا مسئلہ بھی حل کر دو. لیکن میدان محشر کی باری میں جانوں یا یہ جانے، یا اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اپنی آنکھوں میں آنسو دکھانا اس کا کام ہے، اور جنت کے 8 دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے. آج وہ اللہ حضور پر قرآن آیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حضور کیا کہا؟ کہا اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. اپنی حالت دیکھی، کپڑے کے بٹن قمیض کے کوئی نہیں، تہمت پھٹی ہوئی قمیض پھٹی. کس سے مانگ رہا ہے؟ کہ تمہارے سے. ہمارے سے؟ اللہ قرضہ؟ ہاں تمہارے سے اللہ قرضہ مانگ رہا. اٹھ گیا، اٹھ کے مدینے کی گلی میں بھاگ گیا. ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالی راستے میں ملے. چھاتیو ہو پڑتا پر کانپ رہا ہے. انہوں نے کہا پھر ہٹ پر رستو دے ان جا رک. چھاتیو پانی مانی پی چھا ہے. انہوں نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. وہ بھی حیران ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ قرضے مانگ رہے ہیں؟ ہاں. اب انہوں نے باں پکڑی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے. حضور کی خدمت میں لے گئے. دوسرا پارا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب ہمت نہیں پڑی، حضور کے پاس گئے، بازو پکڑ رکھا ہے. اللہ کے نبی میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ قرضے مانگ رہا ہے.
آپ نے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ایک دے 10 دے گا، ایک دے 100 دے گا۔ تیسرا پارا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، دانا تو ایک کھاد کا ڈالتا ہے، اللہ ایک کوپل نکال کر یوں اونچا کر کے ایک ایک دانے میں اللہ 100 دانے بھر دیتا ہے، وہ رکھتا ہی نہیں کسی کا۔ انہوں نے کہا اب میری سمجھ میں آئی ہے کہ قرضانی لین دین ہو رہا ہے۔ صحیح، دل DIL دل اور دال لام دل۔ اب سندھی میں تو الحمدللہ پرسوں مجھے ایک جگہ دعا لکھ کے دی، میں نے کہا یار اردو میں لکھ میں دعا کرواؤں، الٹا ہی کام نہ کر دو کہیں بھائی میرے۔ لیکن مجھے الحمدللہ بار بار یہاں آ کر جب آپ لوگوں کی پیار کی مٹھاس کی خوشبو آنے لگی تو آپ کی زبان بھی الحمدللہ مجھے آنے لگی۔ دعا فرماؤ اگلے سال جلسہ ہو، مدرسے کی دستار بندی ہو، پھر وہاں ممبر پہ بیٹھ کے انشاءاللہ میں سندھی میں تمہارے ساتھ تقریر کروں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا میری باری میں تو کہہ دیا سندھی میں، اللہ کرے تم اردو میں سبحان اللہ کہنے لگ جاؤ تو آپ وہیں کھڑے ہو، مجھے آگے ٹوڑے سارے ماشاءاللہ۔ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے کہ جی، اس کو پیچھے کیا، ابو دہدہ حضور کے سامنے آ گئے۔ اللہ جنبی یہ وعدہ اس کے لیے کہ میرے لیے بھی، حضور نے فرمایا قرآن سب کے لیے تو وعدہ سب کے لیے، میرے لیے بھی۔ اپنا ذرا ہاتھ آگے کیجئے، حضور نے ہاتھ کیا، ہاتھ پہ ہاتھ، اللہ کو آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کو ضامن بناتا ہوں، مدینے میں میرے 2 کھجوروں کے درختوں کے باغ ہیں، میں نے سارے اللہ کو قرضہ دے دیا۔ حضور صحیح چاہے فرمایا تو نے اگر اللہ کو قرضہ دے کے مجھے ضامن بنایا تو اس نے مجھے ضامن بنایا، اللہ پاک نے اس قرضے کے بدلے تجھے جنت میں مکان دے دیا، نقد نقد۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین پر اللہ کا گھر بنائے، کتنا صحابہ کی ہوکے نکل گئے ہنگارے، یا رسول اللہ یا تو پیٹ پہ پتھر بندھا، اللہ کا گھر کون بنائے گا؟ حضور سے ہی چاہے ہو ماربل کا گھر کوئی نہیں، 2 ایکڑ پر کوئی نہیں، آپ نے فرمایا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، مطلب 2 نمازیوں کا مصلی بنا، اللہ سارا جہان سے بڑا جنت میں تیرا گھر بنائے گا۔ زمین اس کی جتنی مرضی کر دے، اس نے کون سا کس سے خریدنی ہے؟ انہوں نے کہا کملی والے ہاتھ کرو۔ آپ نے فرمایا میری بات بھی سن، کیا؟ آپ نے فرمایا ایک باغ تو رکھ لے، ایک اللہ کو دے دے، کیا کرے گا؟ بچے بھی تو ہے نا، کہا چھوٹا میرا بڑا اللہ کا۔ آپ نے فرمایا تیری جنت کا ضامن، اور آگے بڑا کان میں کہنے لگا میری بیوی بھی ہے، آپ نے فرمایا اس کا بھی ضامن بن گیا۔ دوسرے کان میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بچے بھی ہیں۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا پھیلتا ہی جا رہا ہے، چل تیری بھی، تیری بیوی کی، تیرے بچوں کی جنت کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بن گیا۔ پکا جی، پکا ہو گیا، سودا ہو گیا۔ اب یہ اٹھے، دوڑ لگائی، اپنے گھر گئے، جس باغ میں گھر تھا دروازے پہ کھڑے ہوئے، کھجوروں کے سائے میں بھی نہ کھڑے ہوئے، پیچھے کھڑے ہو گئے، ام دہدہ یا ام دہدہ یا ام دہدہ، ام دہدہ چاہے اندر کیوں نہیں آتا، تیرا گھر ہے؟ نا میرا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ اوہ صحابہ، فرمایا جب یہ اللہ کو دے دیا تو اس کے درختوں کی سایہ بھی مجھ پہ حرام ہو گیا۔ عورت تھی، نخرہ نہیں کیا، عورت تھی، ناراض نہیں ہوئی، یوں نہیں کہا کہ کہاں دے دیا، ہمیں زہر دے دے۔ ایک بیٹے کو گود میں اٹھایا، سر پہ کپڑوں کی گٹڑی اٹھائی، دوسرے کا ہاتھ پکڑا، باغ سے نکلی، ابو دہدہ کھڑے تھے، اللہ اکبر، 2 قدم اور آگے چلی گئی، ابو دہدہ کی چیخ نکلی، کہنے لگا ام دہدہ میں یہاں کھڑا ہوں، کہنے لگی نہ 4 فٹ ذرا مجھے آگے جانے دے، اللہ کی عزت کی قسم جب باغ اسے دیا، جنت اس نے دے دی، تو اس کی دیواروں کا سایہ بھی ہمارے پہ حرام ہو گیا ہے۔ یہی لوگ تھے پروردگار عالم نے جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضا، اللہ ضمیر پر ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے ضمیر پر راضی ہو گئے۔
آج میرے عزیزوں بازاروں میں سنوکر کے اڈے کھل رہے ہیں، آج ڈبو کھل رہے ہیں، جو تاش کے اڈے کھل رہے ہیں، یہ تو اللہ نے احسان فرمایا۔ سید عبد الرحمان اللہ اکبر داؤدانی کے گھرانے پر اللہ نے احسان فرمایا۔ اور میرے عزیزوں خدا کسی کا پیسہ قبول نہیں کرتا، اللہ اکبر میرے عزیزوں، وہ تو کام کروانے پر آوے، فقیروں سے کام کروا لیتا ہے، ہدایت دینے پر آئے نہ دینے پر آئے۔ نبی کا چچا اللہ اکبر بغیر کلمے کے مر جائے، اگر ہدایت دینے پر آئے تو ہم سے کبھی لا لو، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیر میں جوتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، تل پہ کپڑا کوئی نہیں، اس کا ایمان اتنا پسند آیا اللہ جل شانہ نے ایک کو زمین کے اندر پھینک کر حرام موت مروا دیا اور دوسرے کو اللہ نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کروا دیا ہے۔ یہ کام میرے عزیزو اللہ میرے سے بھی لے سکتا تھا، یہ کام اللہ آپ سے بھی لے سکتا تھا۔ خدا پاک کی قسم ہے، سید عبد الرحمان ذمہ داری سے منہ مروت کی بات نہیں، سید حاتم حسان ذمہ داری سے، جب تم نے ہاتھ اٹھا کر تقریر کی یہ زمین میری نہیں، یہ زمین اللہ کی، جب تم نے کہا یہ میں نے اللہ کو دے دی، میں نے نہیں دی، اللہ نے قبول فرمائی، سید نے کہہ دیا انشاءاللہ تعاون کروں گا، اللہ اکبر، یہ تقریر کوڈ ہو گئی، یہ تقریر جمع ہو گئی، یہ تقریر ریکارڈنگ ہو گئی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ کرے گناہوں کے ساتھ آئیں گے، اللہ فرمائیں گے ذرا گناہوں کو پیچھے کر دو، اس کی ذرا یہ ریکارڈنگ لگاؤ، جب یہ کہہ رہا تھا میں نے اللہ کو گھر دے دیا، میں نے مدرسے کو جگہ دے دی، عرش والا اعلان فرمائے گا، سن رہا ہے تقریر؟ جی اللہ سن رہا ہوں، یہی کہا تھا نا کہ میں نے 2 ایکڑ دے دیا، اپنے گوٹھ ہوائی میں بھی 2 ایکڑ دوں گا، اپنے گوٹھ ہوائی میں بھی زمین دوں گا، یہی کہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو میرے سے زیادہ سخی کب سے بن گیا ہے انسان رہے، انسان کا بچہ رہے، سخاوت تو میری صرف تھی، تو نے دنیا کی زمین میرے نام کر دی، میں نے جنت کی زمین تیرے الاٹ کر دی، اللہ اکبر، ایسے نہیں جائے گا، فرشتوں پکڑو حوض کوثر پہ لے کے جاؤ، میرے نبی سے مصافحہ کرواؤ، میرے نبی کے ہاتھ سے، میرے نبی کے ہونٹوں سے بوسہ دلواؤ، میرے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤ، پھر جنت کے دروازے پر نہر ریان کے اندر اس کو غوطہ لگواؤ، اللہ اکبر، پھر اس کو جنت کے جوڑے پہناؤ، پھر دروازہ کھول دینا، اللہ فرمائیں گے جب دروازہ کھول کے جانے لگے، اللہ فرمائیں گے ادھر دیکھ، اللہ اکبر، یا اللہ کیا دیکھوں؟ اللہ فرمائیں گے قدم اٹھاتا جا اور میری طرف دیکھتا جا، یہ جنتی عبد الرحمان محمد ہاشم آپ میں سارے اللہ کی طرف دیکھتے جائیں گے، قدم جنت کی طرف جا رہے ہیں، پتہ اللہ کیا کہے گا؟ سلام 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 قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، جا سلام لیتا جا اور ایسی جنت میں داخل ہو جا جہاں پریشانی کوئی نہیں، جہاں مصیبت کوئی نہیں، جہاں مال کی گندم کی تھوڑ کوئی نہیں، جہاں ایسی جگہ چلا جا جہاں کسی کا ڈر کوئی نہیں، جہاں تکلیف کوئی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کا دروازہ دیکھتا ہی رہ جائے گا اور کہے گا اللہ اتنا سونا دروازہ بنایا جس کے دروازے کو دیکھ کر میں دنیا کی 70 سال کی ساری تکلیفوں کو بھول گیا ہوں۔ یہ صرف وعدہ حضرت ابو دہدہ سے نہیں تھا، یہ صرف وعدہ نبی کے یاروں سے نہیں، یہ وعدہ نبی کی کلمہ پڑھنے والی امت سے ہے، آپ سے، میرے سے، علماء سے، حفاظ سے، صلحاء سے، قرۂ کرام سے، رئیسوں سے، فقیروں سے، غریبوں سے، چھابڑی والے سے، 2,000 ایکڑ والے سے، اللہ نے سب سے وعدہ لے لیا، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہارا مال تمہاری جان مجھے دے دو اور اس کے بدلے میری دنیا میں رضا لے لو، آخرت کے اندر جنت لے لو۔ بتاؤ یہ مال کس کا؟ بولو مال کس کا؟ مال کس کا؟ جان کس کی؟ ہم تو پھر امین ہیں، امانت دار کا کیا کام ہے؟ جب میرے عزیزو امانت مانگنے والا اپنی امانت مانگے، روکنی چاہیے کہ دینی چاہیے؟ آج تمہیں قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم عبد الرحمان کو تو پتہ نہیں اس کے باپ کی دعا لگ گئی، پتہ نہیں اس کی ماں کی دعا لگ گئی، پتہ نہیں گھر والی نے کس وقت مسلح پر بیٹھ کر کب پتہ نہیں اس کی دھینے آنی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ مجھے بابے جی خیر ہو، اس کی بیٹی نے پتہ نہیں کب کہہ دیا، اس کے بیٹے نے کب کہہ دیا، کیا پتہ رات کو بستر پر سوتے سوتے
اس نے کہا یا اللہ میرے پہ رحم فرما، میری کمائی کو قبول فرما۔ خدا پاک کی قسم صبغت اللہ، اسی وقت خدا کا رنگ چڑھ گیا۔ یقین جانو حکومت والوں کی حکومت منہ پر مار دی، اللہ نے اس مراری گوٹ کے اندر تیری زمین کو قبول فرما لیا۔ کہہ دو عبد الرحمن نے اعلان کیا اللہ کے گھر کی مدرسے کی جگہ میں نے دے دی، تم سارے بناؤ۔ آج اٹھ کے اپنے ارادوں کا 5000 10,000 2,000 چلی اینٹ 1,000 5,000 اینٹ اس مدرسے کے لیے میں دوں گا۔ قرآن کے لیے پہلا کمرہ بن گیا۔ خدا پاک کی قسم جب تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے زندہ رہے میرے عزیزوں، فیض ملتا رہے گا۔ قبر میں چلے گئے سگی اولاد ہاتھ نہیں اٹھائے گی، قرآن یہ پڑھیں گے ان کے لبوں ہلنے کی وجہ سے ثواب تیری میری قبر میں آتا جائے گا۔ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سچے سچے دل سے 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اپنی فصلوں کا عشر، مال کی زکات، جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ پورا کرنے کا وعدہ، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کا وعدہ، اپنے حق معاف کرنے کا وعدہ، دوسروں کے حق ادا کرنے کا وعدہ، نبی کی غلامی کے تو گلے میں ڈالنے کا وعدہ، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں کو لے کر پوری زندگی کے اندر پوری دنیا کے اندر جانے کا وعدہ۔ آج کون کون کرتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ ہر کام کے لیے ہر وقت ہر موقع پر تیار ہو، اور ہاتھ کھڑے کر کے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اب اٹھ کے پہلا آدمی دوسرا آدمی صحیح لکھو، اللہ رکھا صاحب لکھو 5,000 10,000 2,000 3,000 آپ کے مدرسے کو عشر لگتا ہے، زمین کو عشر لگتا ہے۔ اگر آن لائن چلا رہا ہو بھائی ریکارڈنگ ختم کر دو، کیونکہ مدرسے چند